خاشعون جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک یہ عاجزی کی مختلف شکلیں ہیں۔ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جو بھی حرکتیں نماز میں ہے، یہ ساری حرکتیں عجز و انکساری کی مختلف شکلیں ہیں۔ ان میں سب سے معرکۃ الاعلی اختلافی مسئلہ رفع الیدین، دونوں ہاتھوں کو بار بار اٹھانے کے بارے میں امت اختلاف کے شکار ہے۔ اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے، رفع الیدین یہ عاجزی کی شکلوں میں سے ایک انتہائی قسم کی شکل ہے۔ دنیا میں اللہ نہ کرے اگر کسی کے گھر ڈاکو ڈاکہ مارنے کے لیے آئے، سب سے پہلے ڈاکوؤں کا مطالبہ یہ ہوگا، سب سے پہلے گھر میں داخل ہوتے ہی ڈاکو گھر والوں سے مطالبہ کرے گا، اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے جو تو کہے گا، جیسا تو کہے گا، جو تو چاہے گا، جیسا تو چاہے گا، جسے تو چاہے گا، میں اپنے آپ کو تیرے حوالہ کر رہا ہوں۔ میں عاجزی کا، انکساری کا میں اعلان کرتا ہوں، اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے جو تو کہے گا میں وہ کروں گا۔ نماز میں جب ہم رفع الیدین کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو بار بار اٹھاتے ہیں، تو ہم اپنے اللہ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالہ کر رہا ہوں۔ قیام کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے پھر ہم اسی عزم کو دہراتے ہیں، اللہ قیام کے بعد بھی میں تیرے سپرد ہی ہوں۔ قیام جیسی عبادت تیری توفیق سے میں نے ادا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قیام کے بعد بھی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تیرے آگے ہاتھ کھڑا کر دیتا، اور رکوع کرنے کے بعد رکوع بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ اور رکوع کرو۔ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی ہمارے دل میں کہیں شیطان کوئی بات نہ ڈال دے، اللہ اکبر، اے اللہ میں رکوع کرنے کے بعد بھی تیرے سامنے ایک عاجز بندے کی حیثیت سے میں تیرے آگے اپنے ہاتھ کھڑا کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مقامات پہ صحیح بخاری میں ہے آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ نماز میں داخل ہوتے ہوئے اور رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور پہلے تشہد سے جب تیسری رکعت میں منتقل ہوتے اس وقت آپ رفع الیدین کرتے۔ تو رفع الیدین یہ عاجزی کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اسی طرح ہاتھ سینے پہ باندھنا یہ بھی عاجزی کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے۔ جھکنا یہ بھی عاجزی کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی عبادت، بہت بڑی علامت ہے۔ سجدے میں پیشانی ناک زمین پہ رکھ کر سبحان ربی الاعلی، یہ بھی عاجزی کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے. ہر نمازی کے لیے کامیابی نہیں ہے، کامیابی ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں. اور کائنات میں سب سے بڑی عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرنے والی اگر کوئی شخصیت ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. آپ 4 بار رفع الیدین کر کے، ہاتھ سینے پہ باندھ کے، رکوع کر کے، پیشانی زمین پہ رکھ کے، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے آپ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور ہمیں حکم دیتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھتے. فردوس حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط نمازوں میں عاجزی ہو، نمازوں میں انکساری ہو. ہاتھ سینے پہ باندھنا یہ بھی ایک عاجزی کی بہت بڑی علامت ہے. اسی لیے جب جب ہماری قومی دن ہوتے ہیں وہاں پہ قومی سطح پر جو پروگرامات ہم تشکیل دیتے ہیں، سلامی کی چبوترے سے جب سولجرز آرمی جب وہ گزرتے ہیں تو ہیڈ آف اسٹیٹ کے ہاتھ کدھر ہوتے ہیں؟ سینے پہ. ہم کسی کے آگے تعظیم کے لیے ہاتھ ملاتے ہیں بڑے آدمی سے، پھر اس کے بعد ہم رکھتے ہیں ہاتھ سینے پہ عاجزی دکھانے کے لیے. اسی طرح جب ہم اپنے علاقے میں کئی برسوں بعد جاتے ہیں، ہر جاننے والے کو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں رفع الیدین، یہ عاجزی کی علامت ہے. اللہ فرماتے ہیں حصول فردوس کے لیے پہلی شرط جو اپنے نمازوں میں عاجزی ادا کرتے ہیں، عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور نماز کی تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جتنی شکلیں ہیں، جتنی حرکتیں ہیں، سب عجز و انکساری کی مختلف شکلیں ہیں. اگر امت کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، دلائل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. امت سے یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے. نماز کا اختلاف کب؟ جب نماز میں یہ فلسفہ کسی کو سمجھ میں آتا ہے. تو فردوس حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے. والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری شرط فضول کاموں سے، فضول باتوں سے، فضول چیزوں سے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے، فضول چیزوں سے. والذین هم عن اللغو معرضون، فضولیات سے منہ پھیرنے والے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ لغو باتوں کی مجلسوں سے، لغو حرکتوں کی مجلسوں سے، لغو چیزوں کی مجلسوں سے جب وہ گزرتے ہیں مَرُّوا كِرَامًا، باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں. حصول فردوس کے لیے دوسری شرط دنیا میں فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اور فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے فردوس حاصل کرنے کی. والذین هم للزکاة فاعلون، تیسری شرط والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکات دینے والے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، جو ہر کام اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کرنے کے لیے کرتے ہیں. والذین هم، اور وہ جو للزکاة، ہر عمل اس لیے کرتے ہیں للزکاة فاعلون، اپنے آپ کو شرک کی نجاستوں سے، بدعت و خرافات و رسومات کی نجاستوں سے، بد اخلاقی کی نجاستوں سے، قطع رحمی کی نجاستوں
رشوت ڈاکہ چوری کے مال سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو ہر عمل اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو تمام غلاظتوں سے پاک رکھنے کے لیے کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، اور روزہ رکھتے ہیں اپنے آپ کو پاک رکھنے اور پاک کرنے کے لیے. قرآن پڑھتے ہیں اپنے آپ کو پاک رکھنے اور پاک کرنے کے لیے. زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرنے اور پاک رکھنے کے لیے. چوتھی شرط فردوس حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جب بھی اللہ سے جنت مانگو، اللہ سے ہمیشہ جنت الفردوس ہی مانگو. اور قرآن مجید نے جنت الفردوس کے حصول کے لیے 6 شرطیں بیان کی ہے. پہلی شرط قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. دوسری شرط، تیسری شرط والذین هم للزکاة فاعلون. چوتھی شرط والذین هم لفروجهم حافظون. فردوس حاصل کرنے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم